بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. ناظرین کرام، پاکستان میں اس وقت ایک بحث بہت زور و شور سے جاری ہے جو ہے آئینی ترمیم اور اس کا ڈرافٹ اور وہ مسودہ جو کسی کو مل گیا ہے، کوئی کہتا ہے گم ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے غائب ہو گیا ہے اور کسی کو اس سے اختلاف ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں 120ویں نمبر پہ جو عالمی دنیا میں رینکنگ میں عدلیہ ہے اور جو جسٹس سسٹم ہے، اس میں اگر ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کی بات آ جائے تو اس قدر اس میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے جب ایک بندہ بری ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ پھانسی کے پھندے پہ پہلے ہی لٹک چکا. چیف جسٹس آف پاکستان، سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دیوانی مقدمے کو حتمی نتیجے تک پہنچنے کے لیے کم از کم 25 سال کا عرصہ درکار ہے. تو ایک عام آدمی کی زندگی کے 25 سال ایک دیوانی مقدمہ کھا جاتا ہے. اور اس پر آج کل تمام سیاسی جماعتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. کوئی در مولانا پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی چھپ کے جا رہا ہے، کوئی رات کے اندھیروں میں، کوئی دن کے اجالے میں، کوئی وکلاء کے پاس جا رہا ہے یہ ڈرافٹ لے کر، اور کوئی ججز کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس آئینی ترمیم میں، اس مسودے میں ایسا ہے کیا کہ جو اس وقت اس قدر اس پر بحث ہو رہی ہے؟ دنیا کے 86 ممالک میں اگر آئینی عدالتیں موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ عدالتیں نہیں ہیں؟ اور اگر بننے جا رہی ہیں تو اس راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟ اس کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کے سابق پریزیڈنٹ جناب سید واجد علی گیلانی صاحب کو، جو ماہر قانون بھی ہیں اور معروف قانون بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک ان کا علمی گھرانہ بھی ہے، باپ دادا پردادا ایک نسبت بھی ہے، اور عزت سادات تو آپ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ سر آنکھوں پر. تو سید واجد علی گیلانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے. بہت مہربانی سر آپ کا. اچھا گیلانی صاحب، یہ جو 25 ترامیم پہلے ہوئی اس پہ تو نہ اتنا واویلا ہوا، نہ شور مچا، یہ 26ویں ترمیم پہ اتنا شور و غوغا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا. دیکھیں، آیا کہ یہ جو 26ویں ترمیم لائی جا رہی ہے اس کو اتنا چھپا کے کیوں رکھا جا رہا ہے؟ پہلے تو کتنا عرصہ تک اس ڈرافٹ کو منظر عام پر نہیں لایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، آخرکار کیا وجہ تھی؟ ٹھیک ہے، کچھ تو ہے نا اس کے اندر، کچھ تو چیزیں ایسی ہیں کہ جو پبلک کو نہیں بتانے والی. ٹھیک ہے، جو قومی اسمبلی ہے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے، ان دونوں ایوانوں کو قانون میں ترمیم لانے کا اختیار حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ان ترامیم کے پردے کے پیچھے وہ کون سے معاملات ہیں، کون سے حقائق ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں، وہ آخرکار اس آئینی عدالت کو بنانے کے در پہ کیوں ہیں. ٹھیک ہے، اور کیوں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم شہید کا نواسہ وہ کہتا ہے کہ ترمیمی جو آئینی عدالت ہم بنا کے رہیں گے. دیکھیں، اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک بہت بڑی پارٹی سے ان سے تعلق ہے اور ان کو یہ حق حاصل ہے اپنا بیان دینے کا. لیکن جب آپ کا میٹر یا آپ کی جو امینڈمنٹ سب جوڈس بیفور دی ہاؤسز ہے تو پبلک کے اندر جا کر ان کا یہ کھلم کھلا یہ بات کرنا کہ ہم آئینی عدالت ہر صورت بنائیں گے. آخرکار انہوں نے یہ جو بیان جاری کیا وہ کس کے بیاہ پہ جاری کیا، کس کے کہنے پہ جاری کیا، یا ان کی اپنی پارٹی کا منشور تھا اس میں؟ اور یہ آئینی عدالت اگر بن جائے گی تو اس میں کن کن لوگوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اور کن کن لوگوں کو یا آیا کہ عوام جو پبلک ہے، عام جو شہری ہے، اس کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جہاں تک یہ آئینی عدالت کا تعلق ہے، باقی ممالک میں بھی کسی حد تک یہ چیزیں ہیں. اٹلی میں ہے، جرمنی میں اب اگر ہے تو پھر آپ بالکل ان کے پیرامیٹر پہ لے کے جائیں نا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. آپ جو نا جی ایک خاص مقصد یا خاص پرپز کے لیے ان چیزوں میں آپ لے کے آنا چاہتے ہیں. لیکن گیلانی صاحب، یہاں میں آپ سے سوال کروں گا، سوری ٹو انٹرپٹ یو.
اس وقت اگر دیکھا جائے سیاسی مقدمات 10% ہیں، 90% عام آدمی کے مسائل ہیں. عام آدمی 3 سال جیل میں سڑتا رہتا ہے، اس کی تاریخ نہیں لگتی. اور سیاسی مقدمات کے لیے چھٹی والے دن بھی عدالت کھل جاتی ہے، رات کو 12 بجے بھی عدالت لگ جاتی ہے، اور تمام ججز بیٹھ جاتے ہیں، نئے بینچ بن جاتے ہیں، مرضی کے بینچ بنوا لیے جاتے ہیں، مرضی کے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ پورا پروسیس، پورا سین ہی الگ ہو جائے تو کیا عام آدمی کو اس سے ریلیف نہیں ملے گا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ سے پی آئی اے تو آپ سے نہیں چل رہی، ٹھیک ہے جی. باقی ادارے آپ جو ہے نا اس کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اور آپ ان اداروں کو نہ چلانے کے قابل ہونے کی وجہ سے آپ ان کو پرائیویٹ لوگوں کو دے رہے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ جو ہے، دیکھیں میں ایک ازروئے جو پس پردہ جو بات ہے، بادی النظر میں یہ بات کہی ہے کہ یہ معاشی لحاظ سے ملک کے اندر بہت بڑا برڈن رہے گا، ہو جائے گا کہ آپ پورے سسٹم کو الگ لے کے ایک الگ عدالتیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں اس سب دیکھیں، اگر تو یہ اختیار ہے پارلیمنٹ کو جی کہ وہ ترمیم کرنا چاہے، آئینی عدالت بنانا چاہے، وہ کر سکتی ہے. اگر اس کے پس پردہ کوئی ایسی چیز ہوئی تو ڈیفینیٹ وہ ظاہر ہے آئینی عدالت ہائی کورٹ بھی ہے اور آئینی عدالت سپریم کورٹ بھی ہے، تو وہاں چیلنج بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اتنا جو ایکسرسائز کرنا ہے، جی جی، آخر اس کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ صرف آپ نے جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، جہاں 23 ججز ہیں، 2 آپ نے جو ہے نا وہ ایڈاک ججز رکھے ہوئے ہیں کرمنل کیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی سپریم کورٹ میں آپ 2 ایڈاک جج اور بھی لگا لیں جو آئینی معاملات کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو آئینی عدالت جو ہے اس کی ایک آپ کو ایکسپینسو بن جائے گی کہ آپ نے پورا سیٹ اپ، پوری اپائنٹمنٹس، فلاں، پھر چھوٹے چھوٹے چوکیدار، فلاں چیزیں ساری. اس میں نو ڈاؤٹ لوگوں کو ملازمت بھی مل سکتی ہیں، دوسرا، لیکن برڈن کس کے اوپر آئے گا؟ وہ ملک کے اوپر آئے گا. لیکن سپریم کورٹ میں آپ جو ہے اگر 23 کی جگہ آپ 30 ججز رکھ دیں اور وہیں پہ آپ ایک آئینی بینچ بنا دیں، کانسٹیٹیوشنل بینچ آپ بنا دیتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر ہی، تو اس کی سپرویژن اگر ایک سپریم کورٹ کا جج کرتا ہے جو آئینی عدالت کا بھی ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے نا وہ پورے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ایک چیف جسٹس جو دیکھتا ہے، تو ہم جو ہے نا وہ نئے سیٹ اپ سے بھی بچ سکتے ہیں اور یہ چیزیں بھی ہماری چل سکتی ہیں. اور اس سے نیچے والی عدالتیں ہیں نا ہائی کورٹ کے اندر 199 جو ہے، جہاں پہ جس کے تحت جو ہے ہمارے وکلا کوئی یہاں سے گورنمنٹ نے یا پولیس والوں نے یا کوئی بندے کو اٹھا کے لے کے چلے گئے، تو ابھی جو ججز ہیں یا عدلیہ ہے ابھی پھر بھی کسی حد تک آزاد ہے. جس وقت اس آئینی عدالت کو آپ بنائیں گے تو اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ یہ میرا آپ سے اگلا سوال یہی ہے کہ ان عدالتوں میں ان ججز کی تقرری کا کیا میرٹ ہوگا؟ تقرری کا میرٹ کیا ہوگا؟ اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں تو یہ جو موجودہ جو سسٹم ہے نا یہاں کا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے کہ ہاؤ ٹو اپوائنٹ دا ججز آف دا سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ، میرا تو اس میں اس حد تک تو ضرور اختلاف ہے کہ دیکھیں آپ نے 8 جج وہاں بٹھا دیے، 6 سپریم کورٹ کے جج بٹھا دیے، 2 آپ کے ہائی کورٹ کے، تو ایک گورنمنٹ کے لوگ جو ہے وہ کم تھے. ایک وفاقی وزیر ہوتا ہے، اٹارنی جنرل ہوتا ہے، ایک جنرل کسی بار کونسل کا ممبر ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اسی کے اندر گورنمنٹ کے وہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی ججز کی، جو سیکنڈ رو میں پہلے جوڈیشل کمیشن میں جاتا تھا پھر ان کے پاس جاتا تھا، انہیں کو اٹھا کے ان میں شامل کرتے اور ایک ہی جوڈیشل کمیشن بن جاتا، اور وہیں پہ ایک دفعہ ہی کسی کا کٹھا چٹھا جو بھی کھولنا ہوتا تھا وہ کھول کے وہاں جس کو پاس کرنا ہے پاس کر دیں، جس کو پیچھے کرنا ہے پیچھے کر دیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ملک میں اور بہت سارے معاملات ہیں جن میں گورنمنٹ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ نے فرمایا نا کہ غریب آدمی کا کیس جو ہے نا یہاں سے لے کے اوپر تک جا رہا ہے، تو ان کو کس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ ان غریب لوگوں کے کیسز نہ سنیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے نا جی ججز کو تعداد بڑھائیں، ہائی کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھائیں، سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھائیں، تو پھر جو ہے نا جی آپ کے یہ جو ڈیڈ لاک ہے نا یہ ختم ہو جائے گا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے نا یہ آئینی عدالت بنانا جو ہے نا یہ ایک آلریڈی آئینی عدالت بنی ہوئی عدالت کا پیرالل ایک اور عدالت بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے. اچھا گیلانی صاحب، جب میثاق جمہوریت ہو رہا تھا اس وقت تو تمام سیاسی جماعتیں، آپ نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا بتلایا، تو بی بی محترمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت لندن تھی، اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں. تو یہ جو آئینی ترمیم ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جو اس کی بنیاد تو اصل میں میثاق جمہوریت سے پڑی ہے. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ تو میرا سوال ہے ایک انتہائی معصومانہ سا، نہیں آپ کا بالکل معصومانہ سوال ہے اور بڑا اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ دیکھیں میثاق جمہوریت کوئی اتنی بڑی ایشو نہیں ہوتا کہ آپ سمجھے کہ وہ تو انسانوں کا یا ایسے لے مین لوگ جو ہیں جو قانون سے واقف نہیں ہیں وہ جماعتیں بیٹھ کے وہ بات کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو ان کو جورس بٹھانے چاہیے. پہلے آپ کو جورس بٹھائیں، جورس بیٹھ کے اپنی تمام کی تمام رائے دیں کہ آیا کہ جانا جی اس کو ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو ہم بنائیں یا نہ بنائیں. اب میثاق جمہوریت میں نو ڈاؤٹ کہ ان میں باقی جو چیزیں ہیں کیا اس پہ عمل وہ کر رہے ہیں جو باقی جمہوریت کے جو انہوں نے ایشوز بنائے تھے. ڈیموکریسی کے لیے بہرحال ریفر کیا جاتا ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے میثاق جمہوریت کو، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، PMLN ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، دیگر جماعتیں، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت سیم پیج پر تھی. تو اس وقت اس کی یہ جو آئینی ترمیم آج ہونے جا رہی ہے اس کی بنیاد تو اس وقت پڑی کہ یہ عام آدمی کے لیے، دیکھیے آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین عوام پاکستان اور ریاست پاکستان. تو اس میں آئین کو ری رائٹ کرنے کا تو ہم نہیں کہہ رہے. بات یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ اگر کوئی ترمیم عوامی مفاد میں آتی ہے، آپ نے خدشات کا اظہار کیا، ممکن ہے ایسا ہو، ممکن ہے ایسا نہ ہو. جب وہ ڈاکومنٹ یا ڈرافٹ سامنے آئے گا، کیونکہ یہیں آپ کی کرسی پہ چند دن قبل گورنر خیبر پختونخوا صاحب تشریف لائے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ پیپلز پارٹی کا اپنا ڈرافٹ ہے، PMLN کا اپنا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایک ڈرافٹ ہے. تو جب ہر جماعت کا اپنا ایک ڈرافٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہمی مشاورت سے ایک متفقہ ڈرافٹ سامنے آ جائے اور اس مسودے پہ کام ہو. گزارش یہ ہے کہ ڈرافٹ جو ہے وہ آپ چیزیں تو ہر بندے نے اپنی چکیر، ہماری طرف کہتے ہیں ایک چکیر اپنی بھی نہیں تو اٹھائی ہوئی ہے نا. اب یہ چکیروں کو اکٹھا کریں گے، اس گھر سے کیا سالن بن کے آیا ہے، ادھر سے کیا بن کے آیا ہے، ادھر سے کیا بن کے آیا ہے، وہ سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کا سالن سب ذائقہ دار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سالن ہے یا آئینی ترمیم ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے نا آپ ایک جماعت کی جو سوچ ہے وہ تو سامنے آ جائے گی کہ جی کہ ان کی ترامیم میں ان کا کیا، پارٹی کا کیا موقف ہے. ہر پارٹی کا اپنا موقف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن عوام، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ ایک عوامی طور پہ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو عوام کی جو سوچ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کہیں یہ جو الیکشن کمیشن کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، جیسے الیکشن کمیشن گورنمنٹ کے کہنے پہ کوئی سارے معاملات کر رہا ہے، آگے پیچھے کر رہا ہے، تو یہ آئینی عدالتیں بھی ایسے ہی کریں گی جیسے گورنمنٹ کہے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ گورنمنٹ ساری جو بنا رہی ہیں آئینی عدالت کو، یہ صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، جتنا ٹینیور وہ کریں گے وہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے کریں گے. جو بھی انہوں نے ترمیم کرنی ہوئی، وہ فار ایگزامپل آپ چیلنج کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ چیلنج کریں گے، گورنمنٹ کے اگینسٹ چیلنج کریں گے، وہ آئینی کوڈ میں آپ اس کو چیلنج کریں گے. تو آئینی گورنمنٹ کس کی کوڈ ہوگی؟ وہ فیڈریشن کے نیچے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ فیڈریشن کے نیچے آ رہی ہے. یا تو اس کا اوپر جو چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورٹ کا ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ یہ آئینی جو کورٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. بیسیکلی تو یہ ایک ہی چیز ہے. اب ان کو دیکھنا چاہیے نا، ان سے پوچھیے کہ آیا کہ آپ کو ان دونوں کو الگ الگ کرنے کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جب کہ سپریم کورٹ آلریڈی آئینی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ رہی ہے، ہائی کورٹ آئینی کورٹ ہے وہ خود دیکھ رہی ہے، اور انہی کے ججز کو جہاں پہ 10 بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو 15 بٹھا دیں، جہاں 23 بیٹھے ہوئے ہیں یہاں 33 بٹھا دیں، تو آپ کے معاملات جو ہے نا جی عام پبلک کے بھی لوگوں کے معاملات درست ہو جائیں گے، اور گورنمنٹ کے بھی جو کیسز ہیں وہ بھی جلدی جو ہے نا جی وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. تو میری یہ ہے کہ یہ معاشی لحاظ سے پاکستان کے اوپر برڈن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ ان کے پیچھے
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ان کی جو امینڈمنٹس ہیں جو سارے اپنے میں ڈرافٹ لے کے وہ سامنے آئیں گے مزید. تو ابھی تو جو موٹے موٹے آئے ہیں وہ مجھے تو یہ سمجھ آ رہے ہیں کہ یہ جانا جی اپنی حساب سے وہ میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ جناب سید واجد علی گیلانی صاحب. آپ چونکہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے سابقہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, ان کی جو گزارشات یا ان کی جو سجیشنز ہیں ناظرین کرام وہ بھی آپ کے سامنے آئی. اصل مسئلہ جو اس وقت عام آدمی کو, یا جیسے گیلانی صاحب نے فرمایا, وہ ڈرافٹ سامنے نہیں آیا. یہ چیزیں تب بے غبار ہوں گی جب وہ مسودہ سامنے آ جائے گا. لیکن بہرحال اس وقت ایک عام آدمی کے ریلیف کی اگر بات کی جائے کہ جو سالوں جیل پڑا رہتا ہے اور اس کے بعد عزت بری کر دیا جاتا ہے, پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب پر جو الزام لگا اس میں ان کا کوئی قصور ہی نہ تھا, تو اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ان سیاسی مقدمات کی پیروی یا سنوائی کے لیے الگ عدالتیں ہوں اور عام آدمی کے لیے الگ, یہ جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلتے رہے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.